اس کے بعد سورۃ اللیل، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ قسموں کا تذکرہ فرمایا اور پھر بتایا کہ تمہارے اعمال مختلف تو تمہارے نتائج بھی مختلف ہوں گے، اور جس طرف چلو گے اسی کی توفیق تمہیں عطا ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشا، رات کی قسم جب کہ وہ ڈھانپ لے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی جب وہ روشن ہو، وما خلق الذکر والانثی، اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، میل فیمیل، ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوششیں بھی مختلف ہیں۔ رات دن کی تاثیر الگ ہے، میل فیمیل کی ایٹریبیوٹس، ان کی صفات الگ ہیں، تو تمہارے اعمال بھی الگ ہوں گے تو ان کے نتائج بھی الگ ہوں گے۔ اب خیر کا عمل کرنے والے، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، تو جس نے مال دیا اور تقوی کی روش اختیار کی اور سچائی کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، پس ان قریب اس کے لیے آسان راستے کی آسانی اس کو عطا کر دیں گے۔ جس کے دل میں طلب ہوگی، راہ خدا میں خرچ کرے گا، خوف خدا رکھتے ہوئے زندگی بسر کرے گا، سچائی کی تصدیق کرے گا، اللہ اس کو خیر میں اور آگے بڑھا دے گا اور آگے بڑھا دے گا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے برعکس، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جس نے بخل یعنی کنجوسی کی، مال روکا، بچا بچا کر رکھا اور بے پرواہ بنا رہا، غافل بیٹھا رہا، آخرت کو فراموش کر کے جواب دہی کا احساس نہیں، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے سچائی اور اچھی بات کی تکذیب کی، اس کو جھٹلایا، تکبر میں، تعصب میں آ کر، حسد میں آ کر جانتے بوجھتے جھٹلایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم ان قریب اس کے لیے دشوار معاملے کو آسان کر دیں گے، اور سب سے بڑا دشوار معاملہ جہنم کا عذاب ہے، اسی پر اس کو چلا دیں گے۔ اصل بات ہے بندے کی اپنی طلب اور تڑپ۔ سلمان فارس کے تھے رضی اللہ عنہ، طلب سچی تھی، فارس سے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ نے پہنچا دیا، ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ ابو لہب وہیں پہ موجود ہے، دل میں طلب و تڑپ نہیں ہے، اس کو ہدایت نہیں ملی۔ اللہ مجھے اور آپ کو سچی طلب و تڑپ عطا فرمائے اور ہدایت پر مزید استقامت عطا فرمائے۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اور اس کا مال اس کو فائدہ نہیں دے گا جب وہ نیچے گرے گا، کہاں؟ جہنم میں گرے گا، مال نہیں بچا سکے گا۔ ان علینا للہدی، بے شک ہمارے ذمہ راستہ دکھانا ہے، وان لنا للآخرۃ والأولی، اور بے شک دنیا اور آخرت ہمارے ہی ہاتھ میں ہے، کل اختیار اللہ سبحانہ وتعالی کا۔ فانذرتکم نارا تلظی، بس میں تمہیں ڈراتا ہوں بھڑکتی ہوئی آگ سے، لا یصلاھا الا الاشقی، اس میں صرف بدبخت بد نصیب ہی داخل ہوگا، الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا، وسیجنبھا الاتقی، اور عنقریب اس سے وہ بچایا جائے گا جس نے خوب تقوی اختیار کیا۔ متقی ہے جو جہنم سے بچا کر جنت میں ڈالا جائے گا۔ اللہ اپنے متقی بندوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ کون ہے متقی؟ یہاں اکثر مفسرین نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر فرمایا، ان کی شان یہاں پر بیان ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی کروڑا کروڑ رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے متقی بندوں میں شامل فرمائے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور قریب اس سے متقی بچا لیا جائے گا، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ تزکیہ حاصل کر لے۔ اللہ اکبر۔ یہ مال کی محبت کا بت بھائی اندر اگر ہے تو پھر سجدہ بھی مشکل سے ہوتا ہے اور لطف نہیں آتا۔ اس مال کی محبت کے بت کو نکالنے کا طریقہ، مال خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، مال بھی پاک ہوگا، دل بھی صاف ہوگا، تزکیہ ہوگا تو بندہ اللہ کا قرب حاصل کرے گا۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور وہ کسی کا اس پر احسان نہیں جس کے بدلے کی خاطر وہ دیتا ہے، نہ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، مگر وہ اپنے بزرگ و برتر رب کی رضا چاہنے کو دیتا ہے۔ کیوں خرچ کر رہے ہیں صدیق اکبر؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ ہم بھی کیوں خرچ کریں؟ دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ کا اعلان وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور وہ عنقریب راضی ہوگا۔ یہ صدیق اکبر کے لیے سب سے پہلے اعلان اکثر مفسرین نے بیان فرمایا، اور ہم تقوی اختیار کریں، تزکیہ نفس کی روش اختیار کریں، راہ خدا میں خرچ کریں، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی انشاءاللہ اپنی رضا عطا فرمائے گا۔